بتلا دو گستاخ نبی سے غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی سے غیرت مسلم زندہ ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ کوئی شخص اس خیال میں نہ رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں وہ کرتا رہے گا، یہ گستاخیاں ہوتی رہیں گی اور مسلمان خاموش بیٹھے رہیں گے۔ میرے عزیزوں، یہ بات حقیقت ہے کہ صبر کی بھی ایک انتہا ہوتی ہے، صبر بھی ایک جگہ جا کر کے ختم ہو جایا کرتا ہے۔ لیکن آؤ دیکھو تو صحیح ذرا کہ یہ نہ جانے روزانہ نئے سے نئے کتے نکل کر کے آتے ہیں، نئے سے نئے ملعون نالائق نکل کر کے آتے ہیں جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کلام کرتے ہیں، نبی کی شان میں گستاخانہ جملے نکالتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو برا کہتے ہیں۔ ابھی نپر شرما والا جو معاملہ تھا وہ تو ختم نہیں ہو پایا تھا، لیکن اب یہ نیا ایک کتا، ایک ملعون کہ جو حیدرآباد کا ودھایک ہے ٹی راجا سنگھ کے نام سے، یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے کہ جب یہ ٹی راجا سنگھ نے کوئی غلط جملے نکالے ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں۔ یہ ملعون ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف بولتا آیا ہے، ہمیشہ اس نے مسلمانوں کے خلاف باتیں کی ہیں، یہاں تک اس نے باتیں کی کہ مسلمانوں کو کاٹو، مسلمانوں کا بائیکاٹ کرو، مسلمانوں کے گھروں میں جا کر کے ان کی بہن بیٹیوں کی عزت کے ساتھ میں کھیلو۔ میرے عزیزو، یہاں تک یہ لوگ گزر جایا کرتے ہیں۔ نپر شرما نے گستاخی کی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں، غلط جملے نکالے سیدہ عائشہ کے بارے میں، اور نوین جندل نے غلط جملے نکالے، اور ایک ملعون ایک کتا اور ہے کہ جو نرسنگا نند کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، کہ جو ڈاسنا مسوری کا اپنے آپ کو ایک مندر کا مہنت کہتا ہے، پجاری کہتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، یہ ایسا نالائق ہے کہ جو ہمیشہ سے مسلمانوں کے خلاف یہ بھی بولتا آیا ہے، ہمیشہ اس نے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں غلط جملے نکالے ہیں، مسلمانوں نے احتجاجات کیے، مسلمانوں نے ایف آئی آر بھی درج کرائی، مسلمانوں نے ریلیاں نکالی ان کے خلاف، مسلمانوں نے ایف آئی آر بھی درج کرائی، لیکن ہوتا کیا ہے ملک عزیز ہندوستان میں؟ جو موجودہ سرکار ہے، موجودہ گورنمنٹ ہے، وہ ان لوگوں کے خلاف کوئی بھی ایکشن نہیں لیتی ہے۔ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ ہر بات مسلمانوں کے خلاف کیوں بولی جا رہی ہے؟ اور یہ بات ہم ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں کہ تم ہمیں کچھ کہہ لو ہم برداشت کر لیں گے، ہمارے گھر والوں کو کچھ کہہ لو ہم برداشت کر لیں گے، ہماری گردنوں پر تلواریں رکھ دو ہم برداشت کر لیں گے، ہمیں مار ڈالو ہم اس بات کو بھی برداشت کر لیں گے۔ لیکن ایک سچے مسلمان کی، عاشق رسول کی یہ پہچان ہوتی ہے، اس کی یہ پہچان ہے کہ وہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اور پچھلے کچھ سالوں سے تو یہ ایک معمول بن چکا ہے کہ مہینہ یا 2 مہینہ شانتی رہتی ہے، سکون رہتا ہے، پھر کوئی نیا کتا نکل کر کے آتا ہے اور نبی کی ذات کے بارے میں بھونکنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ اگر ہمیں فیم پانا ہے، ہمیں فیمس ہونا ہے، ہمیں اگر شہرت پانی ہے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں بول کر ہی ہم فیمس ہو سکتے ہیں، ہمیں کامیابی جبھی مل سکتی ہے۔ دیکھیں جو نبی کی عظمتیں بیان کرتے ہیں وہ بھی کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن جو نبی کو برا کہتے ہیں کامیابی انہیں بھی ملتی ہے، لیکن وہ کیسی کامیابی ہے؟ یہ کیسے کامیاب لوگ ہیں کہ جن پر دنیا والوں کی بھی لعنتیں برستی ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی بھی لعنتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس میں کوئی ایسی شخصیت تو نہیں ہے کہ جس کے ذریعے ہم کامیاب ہو سکیں، لیکن ہمیں مشہور ہونے کے لیے، اپنا چہرہ سب کے سامنے لانے کے لیے بس ایک ہی راستہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف بولو، مسلمانوں کے بارے میں غلط جملے نکالو۔ تو ہم میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو نئے سے نئے کتے نکل کر کے آتے ہیں، نئے سے نئے یہ لوگ جو نکل کر کے آتے ہیں
کہ جو ہر وقت مسلمانوں کے خلاف، کہ مسلمانوں کو مارو، مسلمانوں سے سامان نہ خریدو، مسلمانوں کو ہندوستان سے بھگا دو، مسلمانوں کے خلاف ایسا کرو، مسلمانوں کے خلاف اس طریقے سے پیش آؤ، اللہ کے نبی کی ذات کے بارے میں غلط جملے، اللہ کی ذات کے بارے میں غلط جملے۔ میرے عزیزو، یہ جو لوگ بولتے ہیں، تو میری گزارش یہ ہے گورنمنٹ آف انڈیا سے کہ آپ ایک قانون کیوں نہیں بناتے ہیں؟ اور اب تک یہ دیکھا گیا ہے کہ کتنی مرتبہ میرے آقا کی شان میں گستاخیاں ہوئی ہیں، کتنی مرتبہ نبی کے بارے میں غلط جملے نکالے گئے ہیں۔ نئے سے نیا کتا اپنا ناپاک چہرہ لے کر کے آتا ہے اور نبی کے بارے میں بولنا شروع کرتا ہے، نبی کی ذات کے بارے میں غلط جملے نکالتا ہے، لیکن ہمارے دیش کے پرائم منسٹر، پی ایم، ہمارے دیش کے وزیر اعظم اپنی زبان کو بند کر لیتے ہیں، اپنے منہ کو بند کر لیتے ہیں۔ جب آپ طلاق پر بول سکتے ہو، آپ قبرستان اور شمشان پر بول سکتے ہو، آپ حجاب پر بول سکتے ہو، آپ اور دیگر مسلمانوں کے جو اپنے ذاتی مسائل ہیں ان پر آپ بات کر سکتے ہو، تو اس بات پر کیوں بات نہیں کر سکتے؟ کہ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہیں آپ ہی کی جانب سے ان کو ٹکڑا ڈالا جا رہا ہو، یہ تو نہیں ہے کہ آپ ہی کا سپورٹ ان کو حاصل ہے، ان کی پیٹھ پر آپ ہی کا ہاتھ ہے کہ تم اس کام کو کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اگر ایسا ہے تو یہ آپ غلط کر رہے ہیں، کیونکہ جو بھی کسی دیش کا پی ایم ہو، بادشاہ ہو یا کوئی بھی ہو، حاکم ہو، تو وہ صرف ایک مذہب کے ماننے والوں کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ دیش کا پی ایم بن گیا ہے یا بادشاہ یا حاکم بن گیا ہے تو وہ جس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، جو پی ایم بنا ہے تو وہ اسی مذہب کے ماننے والوں کے لیے پی ایم ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے ماتحت جتنی رعایا آتی ہے۔ اب ہندوستان کے پی ایم کے ماتحت جو 120 کروڑ جو عوام آتی ہے، یہاں مذہب کو تھوڑی دیر کے لیے الگ رکھیں، 120 کروڑ جو ہندوستانی پی ایم کے نیچے آتے ہیں، یہ پی ایم کا فرض بنتا ہے کہ وہ ہر ہندوستانی کی پریشانی میں کام آئے، اور ان کو اگر کوئی پریشان کر رہا ہے تو اس پر بھی بات کرنے کی کوشش کریں۔ آپ تو قانون بنائے نا کہ اگر مسلمان بھی کسی دوسرے مذہب کے ماننے والوں کے خلاف غلط بات کرتا ہے اس کو بھی سزا ملنی چاہیے، لیکن اگر کوئی مسلمانوں کی جو عظیم شخصیتیں ہیں اور جن کے صدقے میں ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، اللہ نے ہمیں سب کچھ عطا فرمایا، اس کائنات کو پیدا فرمایا، جو کائنات کی سب سے عظیم شخصیت ہے، کہ جو سب سے افضل و اعلیٰ ہے، اگر ان کے خلاف کوئی بات کرے، ان کے بارے میں کوئی غلط جملے نکالے، تو بھی ہندوستان کی گورنمنٹ کو قانون بنانا چاہیے کہ اس کو کم سے کم پھانسی کی سزا تو ہو۔ ہوتا کیا ہے، اور ایک بات آپ غور کرنا کہ جتنے بھی یہ گستاخ ہیں، جتنے بھی یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں غلط جملے نکالتے ہیں، ان میں اکثر تعداد انہی لوگوں کی ہے جو ایک خاص پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ آپ اپنی پارٹی میں ایسے لوگوں کو کیوں جگہ دے رہے ہیں؟ آپ اپنی پارٹی میں ایسے لوگوں کو کیوں حصے داری دے رہے ہیں، کیوں ان کو عہدے دے رہے ہیں کہ جو دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، جو دوسرے لوگوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں؟ دیکھیں نرسنگانند اپنے آپ کو محنت بتاتا ہے، لیکن دیکھو کب سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں غلط جملے بول رہا ہے، کب سے وہ مسلمانوں کے خلاف باتیں کر رہا ہے، یہی کہتا ہے کہ میرا تو مشن یہ ہے کہ صرف ہندوستان سے نہیں دنیا سے مسلمانوں کو مٹانا ہے۔ وہ نالائق مردود کے جس کی کوئی اوقات نہیں، کوئی حیثیت نہیں، کہ جو اپنے جہاں وہ رہتا ہے وہاں سے صرف مسلمانوں کو نکال کر کے دکھا دے، پوری دنیا سے ختم کرنا تو الگ بات ہے، جس کی کوئی اوقات و حیثیت نہیں ہے وہ مسلمانوں کو ہندوستان سے نکالنے کی بات کرتا ہے، وہ مسلمانوں کو ہندوستان سے بھگانے کی بات کرتا ہے۔ ہندوستان کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، ہندوستان جو یہ بنا ہے کسی ایک کی محنت نہیں ہے، کسی ایک کی قربانی نہیں ہے، بلکہ ہر ہندوستانی نے اپنے جان کی، مال کی قربانی دی ہے، اس کے بعد میں یہ دیش، یہ ملک آزاد ہوا ہے، یہ ہندوستان بنا ہے۔ کسی کی کیا مجال کہ مسلمانوں کو ہندوستان سے نکالے، لیکن یہ جو کوششیں کرتے ہیں نا کہ روزانہ مسلمانوں کو اکسانے کی باتیں کرتے، نئی سے نئی باتیں کرتے، صبر کرتا ہے مسلمان اپنے ہندوستان سے بھی پیار کرتا ہے، یہاں کے قانون کو بھی فالو کرتا ہے، لیکن پرشاسن کو بھی یہ ہونا چاہیے کہ اگر ایف آئی آر درج ہو رہی ہے تو کم سے کم اس کے خلاف کارروائی ہو۔ تو یہ نرسنگانند اب تک مسلمانوں کے خلاف بولتا آیا،
اس نے کیا کیا؟ مسلمانوں کے خلاف باتیں کی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف اس نے باتیں کی، آپ کی ذات کے بارے میں غلط جملے نکالے، لیکن یہ وہاں سے ہوتا ہوا ایف آئی آر بھی اس کے خلاف درج ہوئی، کاروائی کوئی نہیں ہوتی ہے اس کے خلاف۔ اب اس کی یہاں تک اوقات آ گئی کہ یہ دیش کے ترنگے کے بارے میں بھی غلط جملے نکالنے لگا، کیونکہ یہ چھوٹ دی گئی ہے نا ان لوگوں کو۔ جب آپ جتنی زیادہ چھوٹ دیں گے تو اتنے ہی زیادہ یہ غلط جملے نکالیں گے اپنی زبانوں سے۔ اگر ایسے ہی لوگ پنپتے رہے، ایسے ہی لوگ نکلتے رہے روزانہ نئے سے نئے، تو میرے عزیزوں پھر کوئی نبی کا عاشق میدان میں نہ آ جائے۔ اس سے پہلے کہ ہمارے ملک کا ماحول خراب ہو، اس سے پہلے کہ ملک کی شانتی بھنگ ہو، اس سے پہلے کہ جو ہماری بھائی چارگی ہے یہ سب کچھ بیکار ہو جائے، پرشاسن سے، گورنمنٹ آف انڈیا سے، ہندوستان جو ہمارا ملک عزیز ہے، یہاں کی سرکار سے اپیل ہم کریں گے کہ ایسے لوگوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ بس ہوتا کیا ہے، جب یہ بولتے ہیں تو ان کو برخاست کر دیا جاتا ہے، پارٹی سے نکال دیا جاتا ہے۔ صرف پارٹی سے نکالنے سے کام نہیں چلے گا، صرف پارٹی سے خارج کرنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ آپ ان کو سخت سے سخت سزا دیں۔ اگر کوئی کسی دوسرے مذہب کے بارے میں غلط جملے نکالتا ہے اس کو آپ سخت سے سخت سزا دیں، چاہے وہ ہندو ہے، مسلمان ہے یا کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہے۔ قانون بنائیں آپ اس کے خلاف۔